اب عید والا دن جو ہے وہ مصروفیات میں گزرتا ہے, رشتہ داروں سے ملاقات میں, کھانے پینے میں, ٹیلی فون کرنے پہ, یا میری طرح سونے میں؟ عید ہمارے گھر میں بچپن سے بہت ایک خوشیوں کا ایک بھرپور دن ہوتا ہے جس کے لیے بہت زیادہ تیاریاں ہم کرتے ہیں. اور میں اپنے والد کی, آپ نے ان کا شروع میں بھی ذکر کیا, میں ان کی بڑی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عورتوں کو عید کی سیلیبریشنز میں ساتھ رکھا. وہ شاید علماء میں اور پٹھانوں میں پہلے اور شاید واحد آدمی تھے جنہوں نے ہمیں بچپن سے عید کی نماز میں, اگر کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی تھی تو وہ گھر کے آس پاس خود انتظام کراتے تھے کسی گراؤنڈ میں کہ عورتیں بھی جائیں. تراویح انہوں نے ہمیشہ ہمیں اجتماعی تراویح, مجھے آج تک نہیں یاد کہ میں نے کبھی گھر میں اکیلے تراویح پڑھی ہو. جب انہیں کہا جاتا تھا جی فتنوں کا دور ہے اور عورت کو نہیں مسجد میں آنا چاہیے, یہ آرگومنٹ علماء کرام دیتے ہیں جی, یہ ایک, تو انہوں نے کہا اس عورت کو تو بالکل نہیں جانا چاہیے جو اپنے گھر سے نہیں نکلتی, ٹھیک ہے, لیکن وہ عورتیں جو سارا دن بازاروں میں پھرتی ہیں, جو سارا دن اپنے کاموں کے لیے نکلتی ہیں, تو ان کو آپ مسجد سے ہی کیوں روکتے ہیں؟ شاپنگ کرنے جا سکتے ہیں, شاپنگ میں تو مرد پھر رہے ہوتے ہیں نا باہر, سینما ہاؤس تک جلی جاتی ہے, ادھر نہیں وہ کوئی ان کو کہتا, لیکن جی اچھا وہاں کوئی فتنہ نہیں ہوتا, تو وہاں کوئی فتنہ نہیں ہوتا. اس لیے وہ اس کے اوپر انہوں نے بڑا زور دیا, اور انہوں نے ہمیں بچپن سے عید جو ہے ہمارے گھر میں, ہمارے خاندان میں, پھر ابھی میں منصورہ میں چونکہ رہتی ہوں, ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے, اتنی سیلیبریشنز ہوتی ہیں. اس میں یہ بھی بات ہے کہ شاید آپ کے ہاں منصورہ کے اندر کیونکہ 4 دیواری ہے تو خواتین زیادہ عید والے دن باہر نکلتے ہوئے سیکیور بھی فیل کرتی ہیں. سیکیور ہیں الحمدللہ, لیکن مجھے پشاور میں بھی یاد اور مجھے کوئٹہ میں بھی یاد ہے کہ چونکہ عورت خود کمیٹڈ ہو جائے نا, کہ میں نے یہ کوئٹہ گئی تو وہ میرے ہسبینڈ نے کہا یہاں تو عید کی نماز نہیں, وہ تراویح نہیں پڑھی جاتی خواتین کی. میں نے کہا مجھے تو اکیلے تراویح پڑھنی آتی ہی نہیں ہے, میں نے تو کبھی, میں حافظ قرآن بھی نہیں ہوں, میں نے تو اپنا قرآن سننا ہی سننا ہے. انہوں نے پھر میرے لیے اپنی مسجد میں کمرہ وہ کیا, اور جب میں کمیٹڈ تھی تو بس جی پھر پوری کمیونٹی آپ کی وہ عید کیسی گزری ہوگی جس میں آپ کے خاوند نے آپ کے لیے خاص طور پہ مسجد میں کمرہ کیا؟ مسجد میں انہوں نے کمرہ وہ کیا, اور ماشاءاللہ وہ ابھی تک الحمدللہ خواتین کے لیے وقف ہے, خواتین کے لیے وقف ہے, میرے ایک صدقہ جاری ہے وہ. تو یہ میں کہتی ہوں عورت خود مسجد کے ساتھ تعلق رکھے, اس کی نسلیں بھی نمازی بن جائیں, وہ اپنی جو کمیونٹی سینٹر بھی اسے بنا لیں. اب ہم نے چاند رات کو پھر وہ سٹالز لگوائے, مسجد کے ساتھ ہی لگوائے, اور ساری بچیوں کو میں نے کہا کہ تم لوگ اپنی اپنی چیزیں لا کے پیش کرو, اور ہم وہ ان کی کمائی کا ذریعہ بھی ہو گیا, اور ایک فن فیئر میلہ لگ جاتا ہے. بالکل, اور ہم نے وہ سارا فنڈ فلسطین کے لیے بھیجا. بہت آپ کھانا پکاتی ہیں عید والے دن؟ میں کوشش تو کرتی ہوں کھانا بناؤں, لیکن وہی بات ہے کہ جو آپ نے عید کے دن اٹس آل اباؤٹ سیلیبریشن, تو بالکل میٹھی چیزیں ہوتی ہمارے گھر میں بنتی ہیں. یو آر گڈ ان کوکنگ, سالن یا کھیر یا کیا؟ میں کھانا وہ بہتر, ہاں کمپیریٹیولی کھیر بھی بن جاتی ہے, لیکن وہ کھانا جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ ذرا ایک ڈیلی کا سسٹم ہوتا ہے. آپ کے کھانے کو اپریشیٹ سب سے زیادہ کون کرتا ہے؟ ایوری ون جو کھاتا ہے کہتے ہیں کہ ہاں اچھا بنایا, مطلب اسپیشلی آئی میک ویری گڈ بریانی, تو وہ اچھی بنتی ہے تو سب کو بڑی پسند آتی ہے. بریانی کو برا کہہ نہیں سکتا نا ایکچولی. اچھا عید کا دن گزرتا کیسے ہے؟ عید کا دن وہی آپ والی بات ہے کہ سنس وی ورک, تو ایک تو وہی بات ہے کہ مطلب ایک تو سوشلائزیشن ہوتی ہے آپ کی, ٹھیک گیسٹ وغیرہ جو آتے ہیں, پھر تھوڑا ٹائم سونے کے لیے بھی میں دیتی ہوں. ریزن بینگ کہ ایک اتنا افراتفری کا عالم ہوتا ہے جاب کے ساتھ, باقی چیزیں بھی, تو اس میں تھوڑا سا بریک چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ پورا دن سونا ہے, بٹ یہ کہ تھوڑا سا ریسٹ بھی کرنا. ظاہر ہے آپ جب فارغ ہو جاتے ہیں گیسٹ کے ساتھ, اس کے بعد یو شوڈ گیو ٹائم ٹو یور سیلف ایز ویل, ذرا کچھ ٹائم آپ مسجد میں اسپینڈ کریں, کچھ فیملی کے ساتھ, کچھ گیسٹ کے ساتھ. تو آئی تھنک تھوڑی چیزیں ڈیوائڈ کر لینی چاہیے. بہت ہیکٹک ہونا بھی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے عید کے بالکل ہی آپ ایٹ دی اینڈ تھک ہار کے بیٹھ گئے, بس یہ ہماری عید تھی. مطلب اٹس اباؤٹ, اچھا لگتا ہے لوگوں کے پاس جانا یا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ گھر پر آئیں؟ I think it depends. It's both ways. It depends on your company. In fact, آپ کی کمپنی کیسی ہے, ہاں کہاں جا رہے ہیں, آپ کے پاس ملنے کون لوگ آ رہے ہیں, تو it's about the company. لال بھائی میرے تو گھر الحمدللہ, وہ کہتے ہیں نا میں نے اسے ایک مرکز محبت بنایا ہوا ہے, سارے لوگ ہمارے گھر آتے ہیں, یعنی ہم ایک بڑا ہونے کی حیثیت بھی ہوتی ہے نا, بڑے ہونے کی بھی حیثیت ہے, شاید کچھ والد کی وجہ سے بھی, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ سب لوگ میرے پاس آئیں, بجائے یہ کہ میں ان عید کے 3 دنوں میں خود ادھر ادھر جاؤں.
تو میں سب لوگوں کو کہتی ہوں کہ میرے پاس آئیں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کو سرو کرنے میں شوقین ہوں کہ میں برتن بہت خوبصورت خریدوں, میں اپنی چیزوں کو پریزنٹیبل بناؤں. تو لیکن فلسطین نے زندگی کی ساری جو چیزیں ہیں نا وہ بالکل چینج کر دی ہیں, اور ہمارا اب ہر جو تہوار ہے یا جو ہر دن ہے وہ انہی کے گرد گھومتا ہے. میں کہتی ہوں فلسطین نے, غزہ نے ہمیں ایک نئی جینے کا ایک ڈھنگ دیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ان کا کفیہ ہے اور یہ ہمارا ایک نیا لائف سٹائل, ایک نئی زندگی کی طرف انہوں نے پوری امت کو, پورے انسانوں کو, صرف امت مسلمہ کو نہیں, جو بھی انصاف پسند عوام ہیں ان کو پوری دنیا میں انہوں نے اپنے خون سے ایک نئی تاریخ رقم کیا بات ہے جی. ان کو لوگوں نے بھلا دیا تھا, لوگ ان کا نام نہیں لے سکتے, انہوں نے خود اپنے آپ کو یاد کرایا, لیکن وہ انہوں نے قربانیاں دے کے تو ایسے یاد دلایا. تو میں عید کے پہلے دن جو ہے وہ قبرستان جانے کا اتفاق ہوتا ہے؟ ابھی ایسا تو نہیں ہوا, لیکن خواتین کو ویسے بھی اتفاق, خواتین کو ویسے منع کر, لیکن جانا چاہیے. دیکھیں آخرت, مطلب میں آپ سے وہی بات کری, کانسیپٹ ایسے بنے میں خواتین جا نہیں سکتی, یعنی کہ وہ آپا والی بات ہے کہ خواتین کو ویسے تو بڑا گھومنے پھرنے کی اجازت دی ہوئی ہے, سنیما ہال جا رہی ہیں, بازار جا رہی ہیں, تو وہ جو جہاں جو آپ کی جگہ جانے والی وہاں تو آپ الاؤ نہیں کرتے خواتین کو جانا کہ جی مسجد میں نہ جائیں. جو آپ کے لواحقین ہیں جو قبرستانوں میں ہیں ان کے پاس آپ ضرور جایا کریں, ضرور جایا کریں, خاص طور پہ خوشی کے دنوں میں ان کے ساتھ خوشی شیئر کریں, وہاں جا کے فاتحہ پڑھیں, اور جو صفائی ہے وہاں پہ ضرور کریں. میرا یہ ماننا ہے کہ وہاں پہ آپ جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان تک پہنچتی ہے اور ان کے اللہ تعالیٰ جنت میں درجات جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے. اس سے بڑی عید کی خوشی کیا ہوگی کہ ان لواحقین کے جنت میں درجات جو ہے وہ بڑھ